اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات اور میرے ملک کے نوجوانوں، میری بیٹیوں اور میرے بہنوں اور بچوں، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہمارا جو ہم نے اسباق کے حوالے سے یا چیپٹرز کے حوالے سے جو دروس شروع کر رکھے ہیں اور تعارف قرآن کے حوالے سے اور انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے حوالے سے، یہ ہمارا چوتھا درس ہوگا۔ آج سبق نمبر، آج کا لیسن نمبر 4 ہے۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ ان جو دروس آپ شروع ہوئے ہیں اس حوالے سے، اسباق کے حوالے سے، آپ ان پر نہایت غور و خوض سے اس کو توجہ دے کے آپ اس کو سنیں اور پھر اپنے کاپی پر ڈرا کریں اس کو۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس اتنا موازنہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا انشاءاللہ جڑاؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کتاب کے ساتھ لگاؤ جو ہے نا وہ آپ کا شروع ہو جائے گا۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے پچھلا درس جس میں ہم نے کافی جو حوالہ جات ہے تفکر کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے، تدبر کے حوالے سے ہم نے اس میں بیان کیے تھے، آج اس تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ اور بات وہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ سے سوال کرو مجھ سے تو ڈائریکٹ جواب بھی آپ کو ملے گا۔ جو ہم نے آیت کا جو بنیاد یہ رکھی ہے کہ ہم اس سے پوچھیں گے، مختلف سوال اس سے کریں گے۔ یہ چونکہ کلام اللہ ہے اور یہ ڈائریکٹ اپنا جواب دیتا ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ جب بھی اس کی طرف آئیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ آیت نمبر 204 جو ہے سورہ الاعراف کی، سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اپنے دل کے کان دے دیں اس کو، بس کوئی بھی ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ کیوں نہ بندہ ہو، جب آپ دل سے وہ سنے گا نا، اپنا دل دے دے گا اس کو، اپنے کان دے دے گا، دیکھیں پھر وہ بات آپ تک جاتی کہ نہیں جاتی۔ تو یہ ہم نے بنیاد یہ بنائی ہے ان دروس کی کہ اللہ ہمارا ہے کہ سورہ کی آیت نمبر 186 کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ بہت ہی اس پر سوچ و بچار میں کرتا رہا، کافی زندگی نکل گئی تھی کام میں الحمدللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی کہ آپ سے میرے بندے، جب بھی میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو کہو کہ میں تو قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی سوال کوشچن آپ کریں، جواب یہ دے گا۔ یہ ہے سب سے بڑا اعجاز قرآن کریم کا۔ یہ چونکہ یہ جو ہمارا سسٹم تو خیر عجیب ہی ہے، حکمرانوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، وہ بیچارے جا کے پوچھتے ہیں، ان سے پھر لیتے ہیں فتوے، جن کو خود قرآن کریم نہیں ان کے پاس۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہتا ہے تم سوال تو کرو، جواب دینا میرا کام ہے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ملتا ہے جواب اس کو کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے کوئی سوال کریں، کسی بھی قسم کا، یعنی انسانیت کے متعلق، دین کے متعلق جو سوالات ہیں وہ آپ کریں، تو جب بھی اللہ کہتا ہے مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، وہ بھی تو رسپونڈ کرے نا آگے سے، وہ بھی تو دھیان دے نا اور اس پر ایمان رکھے کہ آئے گا جواب۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اس بات پر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو رہنمائی ملے گی، روشن ملے گا۔ یہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے جو 13 تاریخ کا درس تھا، 13 اپریل والا، اس میں بہت سارے ایسے مقامات کے جس میں عقل کے حوالے سے اور تفکر کے حوالے سے آیات اللہ آئی تھی۔ اب اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطلب لوگوں کا یہ بڑا ہے کہ جی قرآن جو ہے وہ تو تعداد سے بڑا پڑا ہے، اس کے اندر تو ڈسکریپنسی بھی بڑی ہیں، تو ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ کچھ کہہ رہا ہے، تو کیسے سمجھ آئے قرآن کریم؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح الفاظ میں آج سے 1440 سال پہلے ایک بات یہاں نوٹ کروائی تھی۔ یہ صفحہ نمبر 111 ہے، سورہ النساء۔ سورہ النساء ہے، چار نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 82 82۔
اللہ فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم کہتے ہو تضاد بہت ہے، غور تو کرو اس کے اوپر. تضادات تمہارے اندر ہیں، تمہاری سوچ کے اندر ہے. ابھی آپ کو انشاءاللہ حوالہ بھی دیں گے اس پر. فرمایا تھا کہ افلا یتدبرون القرآن، کبھی تدبر کیا قرآن پر؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، سورہ النساء آیت نمبر 82. اللہ فرمایا ہے اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا، کسی اور کا کلام ہوتا، کسی اور کا قرآن ہوتا، تو فرمایا کہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پاتے تم اس کے اندر بے شمار تضادات، بے شمار ڈسکریپنسیز، بعض پہ. جیسے ہمارے یہاں بعض پہ کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اس کی تجریات. اللہ ہمارا ہے، تم غور نہیں کیا تم نے کبھی. افلا یتدبرون القرآن، تم نے کبھی قرآن پر تدبر کیا؟ کبھی ریسرچ پر کیا؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا، کسی اور کا کلام ہوتا، اللہ کا کلام نہ ہوتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، تو پھر تھا کہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر بے شمار تضادات پیدا ہوتے، بے شمار اختلافات تم پاتے اس کے اندر. تو لہٰذا چونکہ یہ کلام اللہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی بات کہیں کچھ ہو، کہیں کچھ ہو، کہیں کچھ ہو، کہیں کچھ ہو. اس کی بات اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے، ایک ہی بات کہتا ہو، اس میں کبھی ڈسکریپنسیز، تضادات نہیں آئیں گے، اختلافات نہیں آئیں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم عربی ٹیکسٹ پر غور نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں تراجم پر غور. وہ جو حضرت صاحب لکھ کے چلے گئے، ترجمہ کر کے چلے گئے، کوئی جو بھی صاحب ہیں، اصل تو ڈسکریپنسیز آتی ہیں وہ اس کی ٹرانسلیشن میں ہوتی ہیں، وہ ان کے عربی ٹیکسٹ میں نہیں ہوتی، کیونکہ لفظوں پر غور نہیں ہوتا، لفظوں کے متعلق وہ چلتے نہیں ہیں. قرآن جو عربی کے الفاظ، قرآن عربی میں ہے. ابھی آپ کو اس کی شہادت دیتے ہیں قرآن کریم کے اندر سے کہ جو عربی میں لکھی ہوئی نا قرآن کریم کی عبارت جو ہے عربی، وہ قرآن ہے. اور باقی جو لکھا ہوتا ہے نا، تو اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، وہ ٹرانسلیشن ہے اس کی، کسی بھی زبان میں ہو، چائنیز میں ہو، فرینچ میں ہو، جرمن میں ہو، وہ ٹرانسلیشن کے اندر تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ جس نے ٹرانسلیشن کی ہے وہ اس کو اپنے تھاٹ دیتا ہے، اس کے معنی اپنے بناتا ہے لفظوں کے اوپر. لیکن اللہ نے بڑے واشگاف الفاظ میں کئی جگہ، آپ کو میں بھی حوالے دوں گا، کہ قرآن عربی والا ہے، عربی والا، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا پیرا بڑا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ دیکھیں میں آپ کو نا ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تضادات کیا ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے اندر جو ٹیکسٹ ہے اس میں نہیں ہوتے. یہ ایک حوالہ دیکھیں میرے سامنے آ گیا، آپ 51 نکالیں، سورت 51 نمبر ہے. یہ زاریات ہوگی، 51 نمبر صورت ہے، اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک حوالہ. 51-56 ہے، یہ سورہ الزاریات ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو 56 ملے گی. ابھی میں آپ کو یعنی اس حوالے سے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ تضادات نہیں ہیں، عربی ٹیکسٹ میں نہیں تضادات، ترجمے میں تضادات ہیں. اب آپ کہیں گے یہ دیکھیں تضاد آ گیا، یہ دیکھیں آپ 673 صفحہ ہے جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، 673 673 سورہ زاریات چلتی آ رہی ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 56 میں. اللہ کیا فرما رہے ہیں اس میں؟ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ جو خلق کی ہے، تخلیق کی اللہ نے جنوں اور انسانوں کی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، نہیں پیدا کیا مگر اس لیے انسانوں کو جنوں کو پیدا کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ وہ میرے عبد بنتے رہیں، میری عبدیت اختیار کریں. یہ ہے پرپز، یعنی تخلیق انسان اور جن، ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا اللہ کا؟ یہ آپ غور کریں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، یہ خالہ کا لفظ استعمال ہے، خالہ کا. خالہ کا ترجمہ سوائے پیدا کرنے کے، تخلیق کرنے کے دوسرا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہی ترجمہ رہے گا اس کا. یہ آپ نوٹ کر لیں، جہاں بھی قرآن کریم یخلقو، تخلقو، اخلقو، یہ جو الفاظ خالہ کا آئے گا نا، اس جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب تخلیق ہے، کریشن ہے. اس کا میننگ ہی ایک ہی میننگ ہے اس کا.
اب میں آپ کو بتاتا ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے بندے بن کے رہیں، میرے عبد، میرے غلام بن کے رہیں۔ یہ ایک پرپز بتایا اللہ نے، خالقہ کا پرپز۔ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ میرے ہو کے رہیں۔ اب آپ کو میں اس کا کنٹرڈکشن کہاں آ رہی ہے، دیکھ ذرا ذات کہاں پیدا ہوا ہے، یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ 7:179 آیت ہے، پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی ہے لیکن اس انداز سے نہیں پڑھی تھی، آپ یہ بھی دیکھ لیں۔ 7:179 یہ سورت نمبر 7 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر آپ کو ملے گا 214 پہ، 214 صفحے پہ۔ یہ میں صرف آپ کو ایک نا آپ کی یعنی فروٹ فار تھاٹ دے رہا ہوں۔ ہم نے جو یہ دروس شروع کیے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عربی الفاظ کے ساتھ بھی ایکوینٹنس پیدا کرنا، آپ کو جو ہے نا اس کے متعلق بھی بتانا ہے، واقفیت پیدا کرنی ہے کہ لفظوں کے جو تراجم ہیں وہ کس انداز سے کیے گئے۔ اب یہ دیکھیں صفحہ نمبر 214 ہے، تو سب سے نیچے والی آیت دیکھیں آپ، 179 نمبر ہے، 179 اس کا نمبر ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب یہ تضاد کہاں آ گئے؟ یہ ہے جو اسٹوڈنٹس کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ ان چیزوں پر غور کرنا انہوں نے۔ اب وہاں تو پڑھ کے آئے ہیں کہ خالقہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے عبد بن کے رہیں، اور یہاں ترجمہ کر رہا ہے اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ مطلب کیا وہ بات کر رہی، یہ کنٹرڈکشن آ گئی نا۔ یہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیدا اس لیے کیا کہ میرے عبد بنے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ میں نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ جہنم میں ڈالو، ان کو جہنم کے لیے پیدا کیے۔ یہ ہے جو میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، وہاں لفظ خالق ہے، وما خلقت الجن خالقہ، میں نے بتایا نا خالقہ کا ترجمہ سوائے پیدا کرنے کے دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا، وہ تخلیق سے ہے۔ اور یہاں لفظ جو بیان ہو رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا ہے، ذرانہ، یہ خالقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ذرانہ کا ترجمہ نہیں کیا، ذرانہ کا ترجمہ ہم نے خالقہ کر لیا۔ جب ذرانہ کا ترجمہ صحیح آ جائے گا تو آگے بات صحیح ہو جائے گی۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ تو غلط ہو گیا ترجمہ۔ اب عربی میں تو الفاظ ہی فرق ہے، تو ترجمے میں دونوں کرنے والے ہیں، دونوں کا ترجمہ ایک کر دیا۔ یہ ہے جو تضادات ترجمے میں آ رہے ہیں، ٹرانسلیشن میں آ رہے ہیں۔ تو پہلے پرزیوم کر لیا نا، مطلب انسان جو ترجمہ کر رہا ہے اس نے پرزیوم کر لیا کہ بس ایک ہی ترجمہ کرنا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو، یہ سورہ فاتر نکالیں، 35 نمبر سورت ہے، یہ صفحہ نمبر آپ کو 552 پہ ملے گی، یہ فاتر 35 نمبر سورت ہے۔ شروع یہاں سے ہو رہی ہے، شروع والی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ اب دیکھیں یہاں فاطر لفظ ہے، یہاں بھی ترجمہ پیدا کرنے کر گئے مولوی صاحب یا مترجم جس نے ترجمہ کیا، یہ فاطر ہے، وہ خالقہ ہے، وہ ذرانہ ہے۔ اب تینوں کے مفہوم کیا اللہ کو نہیں پتا، یہ سیپریٹ اس کا معنی آئیں گے، لیکن مترجم میں کیا ہے کہ ہر جگہ پیدا کرنا پیدا کرنا پیدا کرنا، یہ ہے غور طلب بات۔ اسی لیے اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، تم نے کبھی تدبر کیا ہے؟ چلتے جا رہے ہو بس ایسے مکی میں مکی مارتے چلے جا رہے ہو، اور اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو تم تو اس میں بے شمار تضادات باتیں، جیسے ترجمہ میں تضادات آتے ہیں، کیونکہ ترجمہ غیر اللہ نے کیا ہے، عربی ٹیکسٹ اللہ کا ہے، ترجمہ غیر اللہ کر رہا ہے، اور غیر اللہ جو ہے اتنے مطلب عالم فاضل ہیں، یہ ان کو ذرانہ کا ترجمہ بھی خالقہ پیدا کرنا، فاترہ کا بھی پیدا کرنا، خالقہ کا تو پیدا کرنا ہے ہی ترجمہ۔ تو یہ ہے تضاد کس میں آ رہا ہے؟ ترجمے میں۔
زرانہ کا ترجمہ پیدا کرنا نہیں ہے، اور زرانہ کئی جگہ استعمال ہوا قرآن کریم کے اندر۔ زرانہ کا مطلب پھیلانا، ہانک کر لے جانا، ہانکا جا رہا ہوگا ان کو جہنم کی طرف، جہنم واصل کیا جا رہا ہوگا۔ آگے ان کا قصور بتایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیوں ان کو وہاں پھینکا جا رہا ہوگا، دھکیلا جا رہا ہوگا ان کو، ڈسٹینس کیا جا رہا ہوگا ان کو، کیوں کیا جا رہا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کے قلب تھے لیکن کبھی انہوں نے تفقہ ہی نہیں کی۔ یہ جو تفقہ کے طرف راغب کر رہے ہیں وہ یہی تو ہے، تفقہ ہی تو کرنی ہے تھا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی تھی لیکن کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں ان سے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے تھے ہم نے لیکن کبھی سنا ہی نہیں انہوں نے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان کی پھر کیا ہے، یہ دو ڈنگر مویشی ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ فلم میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں، میرے مراد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی لیے تو ہم جہنم میں پھینک رہے ہیں ان کو، کہ انہوں نے کبھی یہ چیزیں استعمال، یہ آرگن دیے تھے اتنے قیمتی ہم نے آزاد، کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں، اگر استعمال ہی نہیں کی، تدبر نہیں کیا، تعقل نہیں کیا، فکر نہیں کیا، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ جیسے ڈنگر ویسے یہ، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے بل ہم اضل، یہ اس سے بھی گئے گزرے۔ یہ ہے زرانہ، وہ ہے خالقہ، وہ ہے فاتح۔ اب اس میں انشاءاللہ پھر دوبارہ اس میں میں آپ کو لاؤں گا، یہ لفظوں کو جو سمجھانا ہے نا، اصل میرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو لفظوں کی نشاندہی کراؤں۔ یہ زرانہ ہے، اگر ترجمے میں دیکھیں گے ترجمے پہ تضاد آ گیا کہ وہاں تو کیا کہہ رہا کہ میں نے اپنا عبد اس لیے پیدا کیا کہ عبد بناؤں تمہیں، غلام بناؤ تمہیں، اور یہاں کہہ رہا ہے پیدا اس لیے کہ تمہیں جہنم میں ڈالوں۔ یہ کیسے یہ ہے تضاد بیانی، اللہ کی بات میں تضاد بیانی نہیں ہو سکتی، ڈفرینسز نہیں آ سکتے، وہ شیڈ فرق ہے۔ ہم نے ان کے شیڈ پر غور کرنا ہے کہ یہاں زرانہ کا شیڈ کیا ہے، خالقہ کا شیڈ کیا ہے، فاطرہ کا شیڈ کیا ہے، جعالہ کا شیڈ کیا ہے۔ یہ ہیں چیزیں جو جس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ خالقہ کا ترجمہ ایک ہی ہے، خالقہ کا دوسرا، فاطرہ کا ہو سکتا ہے فرق ہو، زرانہ کا بھی ہو سکتا ہے، کئی اس میں اس کے میننگ ہو سکتے ہیں، جعالہ کے بھی کئی میننگ ہو سکتے ہیں، لیکن خالقہ کا ترجمہ صرف ایک ہی ہوگا۔ لہٰذا یہ ہیں وہ غور طلب باتیں۔ اب آگے تھوڑا چلتے ہیں، میں نے آپ کو صرف ایک نا ہنٹ دیا ہے، اب انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے، یہ دیکھیں آپ کو میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں، 38 29 نکالیں ذرا، یہ 38 نمبر ہے، سورہ غالباً سعاد ہوگی، ہاں 29، اس کے آیت نمبر دیکھیں 29، 581 صفحے پہ نا، سعاد صورت ہے، 38 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو میں دکھا رہا ہوں 29۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں یہ کیسی کتاب ہے؟ مبارک ہے۔ یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس لیے کر رہے ہیں، نازل کیے ہیں تمہارے اوپر تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس کے اندر جو معنی ہے، جو اس کا تھیم ہے، اس کو پرکھا جائے، دیکھا جائے، اس کا پیچھا کیا جائے، اس کی یعنی ریسرچ ورک کیا جائے، اس کے اوپر اس کی کھوج لگائی جائے۔ یہ ہے پرپس کا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، آیات پر تدبر تو کبھی ہم دیکھیں ہی نہیں۔ ولیتذکر اولو الالباب، یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا جوہر نکالتے ہیں، اولو الالباب، صاحبان عقل و بصیرت، یعنی وہ لوگ جو عقل و بصیرت استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں یاد دہانیاں ہیں، اور ان کے لیے اس کتاب میں ان کا شرف و مجد ہے، ان کو آنر ملتی ہے اس سے، اور ان کا وسط یہ ہے کہ اس کتاب کی آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو تدبر شرط ہے، تدبر نہیں کرتا انسان تو اس کو کیا پتہ لگے گا ترجمہ کیا ہے اور عربی الفاظ کیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ مبارک ہے
کہ یہ کتاب جو اے رسول آپ کی جانب نازل فرمائی جا رہی ہے یہ مبارک ہے. اور مبارک کا کیا معنی ہے؟ مبارک کا ایک نا عربی میں با را کاف، یہ تین اس کے روٹ ورڈ ہیں، بنیادی الفاظ اس کے اندر. برکت سے، برکہ سے، برکہ نا عربی میں حوض کو کہتے ہیں، تالاب کو، کہ جہاں ہر وقت تر و تازہ پانی موجود رہے، پینے والے اپنی پیاس بجاتے رہیں اور جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں، وہ اس میں کمی نہ ہے. یہ ہے برکت. یعنی قرآن کریم کے اندر جو لوگ بھی غوطہ سے نہیں کریں گے ان کو اس میں سے بہت مال ملے گا، لیکن اس میں کمی نہیں آئے گی. یہ ایسی برکت والی کتاب ہے، جتنا مرضی مال اس میں نہیں، کھائے پیے لے اس میں سے. اس کے اندر ڈبکی لگائے وہ پہلے. تدبر ڈبکی کو کہتے ہیں، لیا دبرو آیات، ڈبکی سمجھتے ہیں نا، یہ ڈوب جانا کسی چیز کے اندر. تو پھر یہ برکہ ہے، یہ مبارک ہے، برکت والی. اس کے میں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ وہ کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. غوطہ زنی تو کرو، اب تک تم نے دے دی ہے کسی اور کو. وہ پھر کہتے ہیں جی مذہب سے بے شک اللہ ہی کام ہے جی، بندہ سوچی پہ آتے بندہ ہی گیا. جبکہ اللہ تو کہتا عقل کھولو اپنی ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے. تو تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر. یہ تھی سزا 179 میں. تو آگے اللہ ایک اور آج لے لیں آپ، بڑی زبردست آیت ہے، وہ بھی یہ بھی اسی تدبر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آیات جو ہیں اللہ ہمارا یہ 655 دیکھیں کہ اس میں بھی آپ کو یہی شیڈ ملے گا، برکت والا. یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ برکت والی کتاب ہے. یہ 655 چلتے ہیں سورہ الانعام میں، اس میں بھی آپ کو یہی آپ کو شیڈ ملے گا، یہ بات ملے گی. یہ سورہ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 155 نمبر. فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. 183 صفحے پہ 183 صفحہ ہے، سورہ الانعام 6 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 155. اللہ فرما رہے ہیں کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب برکت والی ہے کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ مبارک ہے. تو فرمایا بس تم اس کے پیچھے لگو، فَاتَّبِعُوهُ، پر اسی کی اتباع کرنی ہے، وَاتَّقُوا، اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا، سازگاری اختیار کرنی ان قوانین کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت آئے. اب یہ تو میں نے آپ کو اور بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں تدبر کے حوالے سے، تفکر کے حوالے سے، بے شمار آیات بھری پڑی ہیں، انشاءاللہ اپنے اپنے مقامات پر آتی رہیں گی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ میں تو عربی میں ہوں، عربی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور ٹرانسلیشن میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہ ہماری سمجھ کا فرق ہوتا ہے. گھبرانا نہیں چاہیے. آپ جب لفظوں کی طرف آئیں گے، عربی ٹیکسٹ کی طرف آئیں گے تو بات صاف ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ہے قرآن کی سمجھنے کا انداز. اب میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں بے شمار مقامات ہیں جہاں یہ فرمایا گیا کہ قرآن عربی میں ہے. عربی میں یہ دیکھیں ذرا، سورہ یوسف ہے، اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 2 نمبر آیت، صفحہ نمبر 291، 91 صفحہ 291. سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. یہاں سے نمبر 1 آیت تو یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اگلی جو آیت ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. عقل کی بات آ گئی. اللہ ہمارے کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کس میں؟ عربی میں. لینگویج عربی ہے اس کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، غور کرو اس کے لفظوں پر، اپنی عقل کو تھوڑا سا لاؤ کہ وہ زرانہ ہے، وہ خالقہ نہیں ہے. خالقہ کا ترجمہ، خالقہ اپنی جگہ پر وہ اور چیز ہے، زرانہ کا اور ہے، فاصلہ کا اور ہے، جعلہ کا اور ہے، انشاء وہ اور ہے.
یعنی بے شمار قسم کے یہاں پہ اللہ نے الفاظ استعمال کیے، لیکن اپنے اپنے مقام پر ان کے شیڈ علیحدہ آتے ہیں، ان شیڈ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہیں کرتے جائیں گے۔ تو اللہ ہمارا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، عربی اس کی زبان ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں وہ جو وحی آتی تھی وہ ان کی زبان میں ہی آتی تھی تاکہ لوگوں کو ان کو سمجھ آ سکے، یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اگلی آپ دیکھیں، اسی طرح آپ کو 13:37 کا حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ تھا 12 کا، اب 13 نمبر سورت، اس سے اگلی سورت پہ چلتے ہیں۔ 37 نمبر دیکھیں ذرا، وہ آج کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ 315 صفحے پہ، 315 صفحہ سورہ رعد 13 نمبر ہے، اور آگے اللہ ہمارا ہے، یہ آیت نمبر اس کی 36 ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اپنا جو حکم نامہ ہے یہ قرآن کریم اس کو عربی میں نازل کیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ قرآن کریم لا کے آپ کو جی جرمنی والا کہہ دی قرآن ہے، وہ قرآن نہیں ہے، انگلش میں لکھا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ ایک لکھے میں نہ آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، یہ اس میں بڑی باندھی ہے بات، کیونکہ عربی ٹیکسٹ میں یہ ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ لا یاتیہ الباطل من بین خلفیہ، یہ میں آپ کو یعنی باطل جو ہے وہ اس کے دائیں بائیں کسی بھی سمت سے داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 15 میں فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ اس کی حفاظت جو ہے عربی ٹیکسٹ کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، تراجم کی حفاظت نہیں اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ عربی ٹیکسٹ، کیونکہ عربی ٹیکسٹ میں یہ جنتی مار ہی نہیں سکتا کوئی بندہ، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں داخل ہو گئے۔ تو دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس حکم نامے کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے یعنی اس حکم نامے کے ملنے کے بعد، یعنی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخاطبین، اور اب ہم مخاطبین ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر اتباع کی احواءہم، ان کی خواہشات کی جو اس کے خلاف چل رہے ہیں، بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے آ جانے کے بعد اگر پھر بھی اتباع ان کی جو ان کی پوتیاں جو مرن کے قصے کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پھر بھی انسان ان کی اتباع کرتا ہے تو اللہ ہمارا ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی ان کا پھر مددگار ہی نہیں ہوگا کوئی مددگار، نہ ان کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ یعنی اس سے نکلا نہیں تو بس حفاظت ختم، اللہ تعالیٰ قرآن سے باہر نکلا نہیں، اللہ کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کھڈ کھائیوں میں گرے۔ اب اسی طرح آپ کو میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں، اس کی اگلی صورت ہے 14 نمبر دیکھیں، اس کی آیت نمبر 4 میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا، یہ ہے تصریف آیات کو بار بار لٹا کے پھر کے سامنے لے کے آنا۔ یہ اگلی ہے 317 پیج پہ آئے گی، آیت نمبر 4، اللہ ہمارا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے نا ان کی لینگویج کون سی تھی؟ جو ان کی قومی زبان تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنا جو معافی ضمیر ہے، جو بات انہیں کہنی ہے، وہ ان کے سامنے کھل کے بیان کر دیں۔ یعنی کہ انگریز ہے، انگریز کو آپ عربی میں جا کے اپنا شو کر دیتا، جب فارسی والا پیغمبر کو آ جاتا وہاں تو انہوں نے کیا سمجھنا تھا ان سے، کیونکہ عربوں میں عربیوں میں سے اللہ نے مبعوث فرمایا تھا نا، عرب میں سے ان کی زبان، آپ کی زبان عربی تھی، تو لہٰذا ان کی جو وحی آئی وہ عربی میں آئی۔ باقی لوگ، باقی انبیاء جو اپنے مقامات پر پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے، تو ان کی اپنی زبان تھی، وہ ان کو ان کی زبان میں بیان کرتے تھے۔ فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو چاہے اللہ سے ہدایت دینا اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو اللہ سے یعنی دور رہنا چاہتا ہے، ڈیریلڈ ہے، تو اس کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اللہ اس کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ یہ جو ترجمے لکھے انہوں نے، اس کا میں پورا انشاءاللہ کروں گا کہ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
اور وہ غالب اور حکمت والا، یہ ترجمے میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے. اگر اللہ نے گمراہ کرنا، اللہ نے ہدایت دینی، تو میرے سے پھر بات برس کوئی نہیں ہو سکتی. یہ میں ایک الگ چیپٹر ہے، یہ عادی بہن معیشت شاہ کا مسئلہ، اس کو انشاءاللہ سیپریٹ ہم لائیں گے کہ یہ معیشت شاہ کس طرف جا رہا ہے. اگر اللہ نے ہی دینی ہوتی کسی کو مطلب ہدایت اور گمراہی، تو پھر مجھ سے سوال کب کس بات کے بھائی؟ اگر میں نے گمراہ ہی رہنا تو پھر اللہ نے مجھے گمراہ رکھنا تھا تو ٹھیک ہے. اس پر انشاءاللہ اس پر کریں گے. تو میں نے ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ مقامات ہیں 39 28 دیکھ لیں، 39 28 39 28 دیکھیں ذرا. اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ 590 صفحے پہ نا اللہ فرما رہے ہیں، یہ 27 بھی دیکھ لیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ 590 صفحہ سورہ الزمر 39 نمبر، اور اس کی آیت نمبر 27 میں بیان کر رہا ہوں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں جو ہیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم کیا کرو، تذکرہ حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، یاد دہانی لو اس سے. اور آگے 28 میں فرمایا کہ قرآناً عربیاً، کیسا زور دے رہا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اعجاز. ایک بات کو سمجھانے کے لیے نا بار بار زور دیتا اس بات کہ قرآن عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کسی قسم کی کمی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی غیب نہیں ہے، کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. لعلہم یتقون، تاکہ تم کیا کرو، تقوی حاصل کرو، متقی بن جاؤ، اس کے قانون کو سمجھنے والے بنو، اس کے قانون پر عمل کرنے والے بن جاؤ. متقین قرآناً عربیاً، بار بار آپ کو نا بے شمار جگہ پر آپ کو جو ہے پھیر کے لاتا ہے وہ بات کو. اسی طرح آپ 41 دیکھ لیں، یہ سورہ جو ہے 41 نمبر ہے، حامیم سجدہ ہوگی 41 نمبر. اس کی آج دیکھیں آپ 1 سے 3 آپ کو جو 609 صفحے پہ 609 صفحہ، اور اس کی جو سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو یہ 3 میں ملے گی. شروع ہو رہی ہے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے الفاظ لیے گئے ہیں. حامد، میم محمد، حامیم، یعنی یہ انداز ہے کہ آپ قرآن کریم کا حامیم. اور اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے جی یہ حروف مقطعات ہے، اللہ کو پتہ اس کا، یا پھر یہ قرآن مبین ہے، اس کا ہر لفظ کھول کے بیان کیا اللہ نے. لیکن یہاں پہ آ کے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کو. حامد، حمد سے بھرا پڑا ہے. میم محمد مرسل، یہ آیت ہے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، حروف نہیں ہے خالی ہے. اور اگر میں تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کا جو نزول ہے یہ قرآن کریم کا، یہ الرحمن اور الرحیم کی طرف سے، یعنی وہ اللہ جو الرحمن اور الرحیم ہے. حامیم یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، حامیم کو بتایا جا رہا ہے. اور آگے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ، اس کی ہر آیت جو ہے وہ تفصیل شدہ ہے، ہر آیت فیصلہ کن ہے، اپنے اپنے مقام پر ٹھوس ہے، وہ کھڑی ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآناً عربیاً، یہ دیکھیں گا، یعنی ایک تو اس کی جو آیات ہیں وہ تفصیل بیان کرتی ہے، اس کے اندر ڈیٹیل جو بات وہ کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے خوب. اور یعنی ایک تو یہ ترجمہ، دوسرا یہ ہے کہ فیصلہ کن انداز میں یہ بات کرتا ہے. اس کی آیات جو ہے فیصلہ کن انداز میں ہی ہیں. کتاب فصلت آیات، تو ایسی کتاب ہے جس کی جو آیات ہیں وہ کیا ہے، محکم ہے اپنی جگہ پہ، وہ کیا ہے، وہ جمی ہوئی ہیں، وہ اپنی تفصیل بھی بیان کرتی ہیں. اور یہ ہے قرآن عربیًا، قرآن تو عربی میں ہے بھائی، یہ ہے، یہ سمجھنے والی بات. قرآن عربیًا، قرآن عربی زبان والا ہے. یہ قومی یعلمون، یہ اس قوم کے لیے جو اس بات کو مان لے، جان لے اس بات کو. یعلمون، یہ اس قوم کے لیے جو جان لے اس بات کو کہ قرآن کس میں، عربی میں، اس کی لینگویج عربی میں ہے.
اور بڑی ہی محکم ہے، بڑی فیصلہ کن انداز میں یہ بات کرتا ہے۔ آگے ہے بشیروں و نذیرہ، یہ بشارت ہے اور وارننگ بھی دیتی ہے، آگاہ بھی کرتی ہے۔ فَأَعْرَضْ اعراض کرو، اکثرہم فہم لا یسمعون، لیکن ہوا کیا ہے فَأَعْرَضَ عَنْ اکثرہم، لیکن اکثریت نے اس سے منہ موڑ رکھا ہے۔ ہمارے بھی یہی حال ہے، اکثریت جو ہماری میجورٹی مسلمانوں کی ہے انہوں نے کتاب سے منہ موڑا ہوا ہے، اپنے پاس جو ان کے پاس جمع شدہ چیزیں نا اس کو ایسے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بس جیسے ڈائریکٹ ملی ان کو ہی۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ایسے راز بتا ہے، ایسے راز جیسے کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہے، قرآن مجید کی بات کو سنتے نہیں ہے، جو کوئی بات کرے تو فوراً فتوے کر دیتے ہیں اس کے اوپر، یہ تو فلاں آ گیا فلاں آ گیا، پکڑ لو اس کو۔ تو اللہ ہمارا یہ بشیروں و نذیرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہ وہ بشیر و نذیر ہے، اور قرآن بھی بشیر و نذیر ہے، یہ بشارتیں بھی دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، انذار بھی کرتا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کبھی سنا ہی نہیں انہوں نے کیا کیا بیکورڈ کیا ہوا ہے، کنی کترائی ہوئی ہے، پیچھا کیا ہوا ہے اس کو۔ یعنی ویسے جب وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں تو سے گزر جائے نا، اسے کہتے ہیں او یار سیدھا چل بھائی پیچھا نہ کری، وہ پیچھا کیا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پیچھا کیا ہوا ہے۔ فَأَعْرَضَ، اعراض برتنا، پیچھا کرنا، یعنی ٹال مٹول کرنا، بات کو سمجھنا اس کی۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کبھی نہیں غور کرتے، کبھی غور کریں گے نہیں وہ۔ تو اسی طرح اگلی آیت ایک اور لے لیں، پھر اس کو آگے چلیں گے۔ پھر یہ 43:3 ہے، صفحہ نمبر 625 پہ 43 نمبر سورت ہے زخرف، اور یہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، حامد محمد مرسل، والکتاب المبین، یہ کتاب جو ہے یہ المبین ہے، یہ روشن، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ، اسٹریٹ فارورڈ، یعنی مبین میں ایسے کہ جیسے کھل کے چیز کو سامنے آ جائے۔ حامیم کو بتائی جا رہی بات، اور کہتے ہیں جی حامیم کا ترجمہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، حروف مقطع، یہ حروف ہے، یہ ان کے اوصاف حمیدہ سے لیے گئے ہیں الفاظ، اور اس کو آیت کا نمبر دیا ہوا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کمال ہے، اخیر ہے یہ، انا جعلنا قرآنا عربیا، ہم نے ٹھہرایا ہے اس قرآن کو عربی میں، انا جعلنا، قرار دیا اس کی زبان عربی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ عربی زبان والا قرآن ہوتا ہے، اور تم اس پر غور عقل سے کام لینا تاکہ تم عقل استعمال کرو، کیونکہ قرآن جو ہے عقل کی دعوت دیتا ہے، تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو، عقل استعمال کرو، تاکہ تم سمجھو اس کی باتوں کو، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو بہرحال اس میں اور بھی بہت سے شیڈ ہیں، میں نے آپ کو جو کوشش یہ کی ہے آج کہ اس کا جو ہم نے تدبر، تفکر، تعقل جو ہم نے پچھلا درس کیا تھا اسی کا تسلسل ہے، لہذا آج میں ہم نے یہ پڑھا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کے الفاظ کو دیکھنا ہے، اس کے ترجمے پر بعد میں جانا ہے، اور ترجمہ الفاظ کے ساتھ اگر ٹکراؤ آ رہا ہو تو ٹکراؤ ترجمے میں ہے، وہ ہمارے سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے، ہم اس کا صحیح مفہوم ادا نہیں کر رہے، ان میننگ صحیح نہیں لے رہے اس کے، ان الفاظ کے، اس وجہ سے تضاد آ رہا ہے، کنٹرڈکشنز آ رہی ہیں، اختلافات آ رہے ہیں۔ اختلاف جب بھی پیدا ہوگا وہ ہمارے ٹرانسلیشن میں ہوگا، ہمارے ترجمے میں ہوگا، عربی ٹیکسٹ میں کبھی بھی اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرامین میں نے آپ کو سمجھ رکھنی ہے کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان والا قرآن کہلائے گا قرآن، دوسرا قرآن اس کا ترجمہ ہوگا کسی بھی لینگویج میں ہو، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ وہ فارسی میں ہو، چائنیز میں ہو، جتنے بھی تراجم ہو گئے ہیں وہ تراجم ہیں، وہ قرآن نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بڑی ہی زبردست ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، ورنہ تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے، ترجمہ جرمن والا اور کہ وہ چائنیز والا کچھ اور کہ، تو پھر وہ اللہ کا کلام کلام اللہ نہیں رہتا، تو کلام اللہ تو کبھی چینج ہو ہی نہیں سکتا۔
اس میں تبدیلی تو آ نہیں سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کسی حرف میں کبھی چینج نہیں آ سکتی. اسی طرح میں آپ کو ایک آخری جو آیت ہم وہ اگلا چیپٹر بھی ہم نے اسی پہ کرنا ہے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے. اس دعوے کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا ہے. 5 نمبر صفحہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے البقرہ. یعنی اگلا چیپٹر جو ہے وہ اس سے ہم شروع کریں گے. آج میں صرف آخری آیت اسی پر ہم ختم کر لیتے ہیں آج کا لیکچر. فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ چیلنج چل رہا ہے 1440 سال پہلے کا چیلنج ہے یہ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ فرمارا ہے کہ جو اللہ نے یہ قرآن جو اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تم اس میں کوئی ڈاؤٹ محسوس کرتے ہو تو ریب دیکھتے ہو تو اللہ ہمارا فاتو بصورت من مثلہ، تو ایسا کرو اس کی ایک صورت کی مثال جیسے تم بھی بنا کے لے آؤ. اس سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی نا، اس میں پہلی سورۃ فاتحہ کہتا تم پوچھتے تم بھی لے آؤ گے، تم سچے اپنے دعوے میں. یہ چیلنج ہے آج تک. یہ چیلنج ادھر بھی ابھی تک چیلنج چل رہا ہے. کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو، اس چیلنج میں. کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کسی میں. وہ عرب کا معاشرہ بہت اس وقت بڑا آگے تھا. عرب کے جو یہ شعراء تھے بڑے بڑے جناب قصیدہ گو، وہ حیران تھے کہ ایسی یہ لینگویج ایسی کہاں سے آ رہی ہے. یہ لینگویج ان کی بے بس تھے، وہ نہیں بنا سکے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم لے آؤ بنا کے پھر. کہ تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اپنے بندے پر، تو فاتو بصورت من مثلہ، تم بھی اس کی مثال لے آؤ بنا کے. تو صورت بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم ایسے کرو کہ اللہ کے علاوہ لے آؤ، سب کو بلا لو. یعنی اللہ سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ بڑے بڑے شریک بنائے ہوئے نا، بلا لو ان کو. کہتے ہیں نا بڑے بڑے ہمارے کرنے والے، بڑے بڑے فلاں فلاں، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے جتھے، ہر مذہب کے. یہ ہر مذہب کے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے، چاہے وہ کرسچین ہے، چاہے وہ یہودی ہیں، جتنے بھی مذاہب عالم کے لوگ ہیں، سب کو چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت لاؤ. اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ تمہیں قرآن میں کوئی ریب نظر آ رہا ہے، تو تم ایسی صورت بنا کے لاؤ تمہارے میں اگر طاقت ہے تو. یہ ہے سب سے بڑی قرآن مجید کی وہی ہے الہی ہونے کی دلیل کہ اس جیسی وہی تو کوئی مائکا لاز دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہو سکا، نہ ہوگا کہ جو اس جیسا کلام بنا کے لے آئے. تو اس سے یہ ثابت ہے کہ یہ کلام اللہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے مولا کا کلام ہے. لہذا ہم کیا کریں، اپنی سوچ کو درست کریں. مجھے شروع میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے فرمایا کہ طاہر کے علاوہ تو اس کو چھو نہیں سکتا کوئی. یہ جس کی فکر و نظر میں پہلے ہی کئی کچھ چھپا ہوا ہے، جب تک وہ صاف نہیں کرے گا وہ اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا. ویسے تو ہم ہاتھ لگا لیتے ہیں اس کو، ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے اندر جب اترنا ہے نا گہرائی میں، وہ نہیں بتا سکتے جب تک آپ اپنے مائنڈ کو کلیئر نہ کریں گے. تو لہذا آج اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اسی کو پھر آگے لے کے چلنا ہے. جو یہ چیلنج ہے نا، یہ چیلنج اور بھی کئی صورتوں میں آیا ہے، ان کو ہم انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے. تو آج کا ہمارا درس یہ ہوا کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. قرآن عقل کی کتاب ہے، یہ عقل کو کھولتا ہے، اور یہ عربی زبان میں، قرآن مجید عربی زبان میں. اور پھر یہ کہ اس جیسا کوئی بندہ، یہ ابھی چیلنج ہے پوری دنیا کے جو سورما جو بنے پھرے نا مذہب کے ٹھیکیدار، اور اس کے علاوہ سائنٹسٹ ہو، جو مذہبی، جو دنیا جہان کا بندہ ہے، جو انٹلیکچوئل بنا سکتا اپنے آپ میں، ان سب کو آج بھی چیلنج یہ موجود ہے کہ لے آؤ بنا کے اس جیسی صورت کو اگر تم اپنے دعوے میں سکتے ہو. تو لہذا یہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پروردگار عالم مجھے اس قرآن مجید کے پیش کرنے میں کسی غلطی لگ گئی ہو، اس کے مفہوم میں یا اس کے ٹیکسٹ میں، یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے علم اور فہم میں اضافہ فرما، میری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی میرے بچے بچیاں سن رہے ہیں، میرے سننے والے جو ہیں اس قرآن کو، تیرے قرآن کو سننے والے، یا مولا ان کی سمجھ میں اضافہ فرما، ان کے فہم میں اضافہ فرما اور ان کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ مولا کریم کے گھروں میں برکات عطا فرما، ان کے بچوں کو اس کا راغب فرما، بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو یا اللہ اس قرآن مجید کی طرف راغب فرما دے اور ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم تیری اس کتاب کو سمجھنے والے بنیں، عمل کرنے والے بنیں اور اس معاشرے میں اس کو عملی طور پر لاگو کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے اندر یہ قابلیت پیدا فرما دے۔